الحمد للہ الذی جعلنا من المتوسطین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على أهل الحق أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صلوات جشن کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات دعا کو خالق و جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے کیسر شاہ صاحب کے بیٹے ضریر شاہ صاحب انہوں نے سادات نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس جشن کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک سادات اعظام کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے جشن کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات اجازت جناب لوگ شروع کی رہے ہیں یہ سارا نظام مالکوں کے ہاتھ میں ہے اور بارش کا برسنا زحمت نہیں رحمت ہوتی اور آج آپ کو مولا کا فرمان سنا کے اس اللہ سلامت رہے اور آج کے بعد جشن کا آغاز کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں نوروز کا دن ہو اور ہم میں سے کسی کے ظہور کا دن ہونا اور عشاء کے بعد بارش ہو جائے وہ بارش بھی شفا بن کے نازل ہو اللہ اکبر وہ بارش کا قطرہ جس پہ گر جائے امام فرماتے گناہوں کی بخشے تو پھر آج خوشی کا دن ہے نا میں کہا جاری آج شہزادہ علی قاسم کے آنے پہ اللہ بھی چاہتا ہے گناہگاروں کی بخشش ہو آپ سلامت رہیں جتنے بیٹھے ہیں سارے گناہگار ہی ہوتے ہیں کوئی آنکھوں کا گناہگار ہے کوئی کانوں کا تو آج اس کا پوتا آیا ہے جو خود وجہ اللہ ہے اللہ آپ سلامت رہیں حیدری ذرا جشن والا ماحول بنا رہے کیونکہ باہر بڑی اچھی لائٹنگ تھی بڑا خوبصورت ایک ماحول تھا پوری جنت میں جو جشن تھا اس کی شبیہ ہے ہم وہاں سے تھوڑے سے اندھیرے میں آئے ہیں لیکن یہ اندھیرا اس اندھیرے سے اچھا ہے جو منکر ولایت علی کی قبر میں ہوگا ہائے ہائے سیدہ کی زندگی ہو یہ اس اندھیرے سے اچھا اور کیا بکینا ہے بسم اللہ السلام علیکم تو ہماری پیشانیاں روشن ہے کیوں میرے مولا کا فرمان نہ ہو سید سردار بیٹھے اور شادی میں جملہ کو میرے مولا کا فرمان نہ ہو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین مولا کا مجرم ہے سرکار فرمان دیا جب قیامت والے دن دنیا میں اقرار ولایت علی کرنے والا داخل ہوگا اس کے ماتھے سے ایسی روشنی نکلے گی انبیاء کہیں گے کوئی ولی آ رہا کوئی پیغمبر آ رہا اللہ اکبر شرط یہ ہے بغیر شک کے علی کی ولایت کا اقرار کر رہا آپ
بھی کسی ذاکر سے کم ہی نہیں. حمد ہے اس اللہ کی کو من کر بات کر. حمد ہے اس اللہ کی, شکر ہے اس اللہ کا کہ جس اللہ نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا. آپ نے غور نہیں فرمایا علی جو بھی تھا اس سلامت ہے کو بانگوں کی آواز کھول دے تھوڑی سی بالکل. میں ساری حمد کر رہا ہوں. حمد ہے اس اللہ کی, شکر ہے اس اللہ کا کہ جس اللہ نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر کے. اپنے حبیب مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی بولنا بھی عبادت ہے, علی لکھنا بھی عبادت ہے, علی سوچنا بھی عبادت. غور فرمایا آل محمد کے گھر میں جو بھی آیا اس کا نام علی رکھا, جو پردے دار آئی اس کا نام فاطمہ رکھا. میرے مولا سے پوچھا گیا علی کیوں رکھا ہے؟ کہا ابھی تک لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا, اور جب قائم آئے گا پھر پتہ چلے گا علی کہتے کسے ہے. ہائے ہائے ہر علی اپنا کمال دکھائیں گے. علی مرتضیٰ کا الگ کمال ہوگا, علی زین العابدین کا الگ ہوگا, علی قاسم کا الگ ہوگا. آپ سلامت رہے. اچھا داد اتنی زیادہ دیتے نعرہ ویکھیا دیتے مل گئے حیدری. آپ سلامت رہے. یہ علی کا نام قیامت والے دن نور بن کے چمکے گا. یہاں پہ جب بڑے بڑوں کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے ہمارا چہرہ نورانی ہوگا. اور میرے مولا کا فرمان نہ ہو مرتضیٰ مولا کا مجرم ہے جو نہ بولے اللہ کرے اسے مولا خیرات دے دے تاکہ روز والا دن ہو اور ہم میں سے کسی کے بھی ظہور کا دن ہو. جو بندہ فقط اتنا مسکرائے کہ اس کے دانت نظر آئے اللہ جنت میں سفید موتیوں کا محل عطا کر دیتا. اللہ اکبر. یہ تو فقط دانت نظر آنے کا. بہار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 366. ہائے ہائے اس میں موجود ہے فقط دانت نظر آگے. سفید موتیوں کا محل جنت میں عطا ہوگا. اللہ جانے جو زیادہ دیر مسکراتا رہا اس کا اجر کیا ہوگا. شرط ہے دل میں علی بغیر شک کے ہو. شک والوں کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں آج نروز کا دن بھی ہے, مولا شہزادہ قاسم بادشاہ کے ظہور کا دن بھی ہے. شہزادہ قاسم کا ظہور معجزات الہی میں سے ایک ہے. آپ نے قصیدوں میں تو سنا ہوگا, آج حقیقت میں بھی بتاتے ہیں وہ معجزہ ہے. کہا اللہ نے علی کی دینت سے علی قاسم کو الگ کر کے کہا یہ حسن کا علی ہے, تو ابو طالب کا علی ہے. بندے آپ کے علاقے میں بریک باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. ہائے ہائے ایک حضرت عمران کا علی ہے, ایک مولا حسن کا. ابھی تو آج ویسے 5 والے دن اس علی کا تذکرہ ہونا چاہیے جو حسین کا علی ہے اور زین العابدین بھی ہے. سارے یہ انوار شعبان کا مہینہ تکمیل کربلا کا مہینہ ہے. میرے امام کہتے ہیں شعبان میں کربلا کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. شعبان تکمیل ہے کربلا کی. بس آپ نے مسکرا دیا جنت میں گھر ہو گیا. ان المتقین
میرے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر شراب قاسم کی دو باتیں اور آپ سے دعا لیتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اللہ کہتا ہے یقیناً جو متقین ہیں وہ نہروں والی جنتوں میں جائیں گے۔ ایک جنت نہیں، جنات نہروں والی جنتوں میں جائیں گے، لیکن جائیں گے کون؟ متقین۔ متقین سے وعدہ ہے، مسلمین سے نہیں۔ اوہ ہوئے 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 ہوئے، خدا کی قسم یہ روشنی بھی دلیل ہے، متقین سے وعدہ ہے، مسلمین سے نہیں۔ مسلمین کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ کہتا ہے لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ جو اپنی صلاۃ سے غافل ہے، اوہ ہوئے پر نماز رہے ہیں، صلاۃ سے غافل ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ کون سے نمازی ہے جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے غافل ہے؟ یہ صلاۃ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں ان الصلاۃ هو ولایت علی ابن ابی طالب۔ ڈسٹرب ہوا ماحول سے جشن والا ماحول بنا کے ذریت کو دینا تو ہے نا کہ ذریت کے ذاکر بعد میں پڑھتے رہے کہ بھئی مولوی ٹھیک پڑ گیا۔ متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے۔ یار مشکل باتوں کے لیے میرے والد صاحب کو بلایا کرو۔ انا تحقیق یقین کے لیے آتا ہے، انا جب کسی خبر پہ آئے، وہ میرے بھائی متقی ہونا خبر ہے، اللہ خبر دے کے کہہ رہا ہے متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے۔ فقط متقی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے پانچویں امام کہتے ہیں جعفر جوفی تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کو متقی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جو بندہ اقرار ولایت علی نہیں کرتا۔ آپ کو مولا زندگی دے ضرور بھائی، آپ سلامت رہیں۔ متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے۔ ہوئے ہوئے قرآن سے نہ پوچھے متقی کون ہوتا ہے، قرآن کی تو مانو گے نا۔ تقوی کی انتہا کا نام ضبط ہے۔ ضبط کا جب بندہ اختیار کر لیتا ہے پھر موت اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ نہیں آپ نے بھی غور نہیں فرمایا، کربلا کا میدان دیکھو تو صحیح، شہزادہ قاسم سے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا مجھے تو شہد سے زیادہ میٹھی لگ رہی ہے۔ تقوی کی انتہا، تقوی شروع ہوتا ہے اقرار ولایت۔ یہ علم ہے نا مولا، اسے ذہن میں رکھنا۔ میں قرآن سے پوچھنے لگا قرآن تو بتا تیرے نزدیک متقی کون ہے؟ سورہ حج ارشاد ہو رہا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہا جو اپنے دلوں کو، اشارہ دیکھنا، جو اپنے دلوں کو اللہ کی نشانیوں کے آگے جھکا دیتے ہیں وہی تو متقی ہے۔ یہاں روایت نہیں، کیسے جاری آیت ہے بھائی جان۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا، آپ سلامت رہے، اپنے دلوں کو اللہ کی، یار اللہ کی نشانیوں کے آگے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ کی نشانیاں کون ہے؟ امام کہتے ہیں مفضل ہم سے بڑی بھی کوئی نشانی ہے، ہائے ہائے ہم سے بڑی بھی کوئی نشانی ہے جو اپنے دلوں کو۔ مفضل کہتے ہیں مولا قرآن میں دل جھکانے کا حکم ہے، سر جھکانے کا حکم نہیں۔ اس سے زیادہ میں پہل میں توحید پرستی کا پیغام مولا کا دے ہی نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، دل چودہ کی بارگاہ میں۔ اوئے ہوئے بس بس وہ تو گیا، کہا سر اللہ کی بارگاہ میں، دل چودہ کی بارگاہ میں۔ کا وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں سر کا جھکنا اسلام ہے، دل کا جھکنا ایمان۔
कुरान पढ़ के तो देखे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल। अच्छा, कुरान मुत्तकीन को हिदायत करता है। तकवा शुरू कहाँ से होता है? इकरार विलायत अली से। मुत्तकी वो है जो इकरार विलायत अली करे। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। खाली इकरार विलायत अली नहीं, किसी गैब पर ईमान भी रखे। ओए पहलवानों, आप सलामत रहे। पहलवानों, जुमला मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मुत्तकी वो है जो अली की विलायत से शुरू हो, कायम की विलायत पे तमाम करे। अल्लाहु अकबर। जश्न वाला थोड़ा सा माहौल बनाओ, जिंदगी हो। लो जी, मैं लुगत से पूछने लगा हूं। नजर नहीं आ रहे ले आप सलामत रहे। लो जी, आप मुझे सारे नजर आ रहे हैं। ये वैसे सारे मेरे सामने नहीं थे। लुगत न शिया होती है न सुन्नी होती है। लुगत का कोई मजहब नहीं, न हिंदू न ईसाई। लुगत लुगत है। लुगत में लिखा है मुत्तकी वो होता है जो खुद को हराम से बचा के रखे। अपने हमसाये से को मेरा हाथ पकड़, हाफिज रहतों के बेटे को दाद नहीं देनी, इंशाल्लाह हाथ छुड़ा के दाद देगा। कहा मुत्तकी वो होता है जो खुद को हराम से बचा के रखे। दुनिया शादी मेरे मौला से पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा हराम क्या है? मेरे इमाम कहते मुफस्सिर, दुनिया का सबसे बड़ा हराम ही इनकार विलायत है। ओए तो हरामी वही। आप सलामत रहे। दुनिया का सबसे बड़ा हराम ही इनकार विलायत अली है। तो फिर हरामी ही वही होगा जो इकरार के मुकाबले में इनकार करे। तो फिर मुर्तज़ा पहल में जुमला कह दे, हलाली हरामी की पहचान अब्बाजी नहीं, विलायत अली। हलाली हरामी की पहचान विलायत अली। हलाली ही वही है जो इकरार विलायत अली। आप सलामत रहे। इससे ज्यादा आसान बात कहां से लाऊं? मुत्तकी नहरों वाली जन्नतों में जाएंगे। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं। जिन्ना मर्जी साउंड पिछवा लेंगे जनरेटर का। मैं भी चुप करना मौलवी नहीं, मैं भी बस बोलते जाए। शाह साहब, ये मौला का मिंबर है। मौला का मिंबर जो इस मिंबर पे झूठ बोले उसकी शफाअत तो नहीं ना। मेरे कोई मरने का शौक नहीं। मैं मौला का फरमान सुनाने लगा हूँ। शाबान की यकम से लेके और 15 तक ये आले मोहम्मद की खुशी है। अल्लाह 2 जन्नतों को खोल देता है। एक जन्नत 3 शाबान को खुलती है और एक 15 शाबान को खुलती है। मेरे मौला से पूछा गया 3 को कौन सी खुलती है? का जन्नते अदन। का 15 को कौन सी खुलती है? का जन्नते इरम जो कि जमीन पे है, जो शद्दाद ने बनाई थी। का मौला यहाँ जाएगा को का जो 3 शाबान वाले दिन फकत हुसैन के आने पे मुस्कुरा देगा, जन्नते अदन वाजिब हो जाएगी। ओए होए 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 होए। आप सलामत रहे। दूसरी है जन्नते इरम। जन्नते इरम। इरम कहाँ है यार? कुरान में इसका तज़किरा मौजूद है। जन्नते इरम जमीन पे शद्दाद ने बनाई थी, अल्लाह के दुश्मन ने। अल्लाह के दुश्मन ने बनाई थी जमीन पे। पसंद अल्लाह को आ गई। मैं जुमला कहूँ, पसंद उसे आई जो दिल नहीं रखता। कहा इतनी अच्छी बनाई, इतनी खूबसूरत। जिब्राइल, जन्नत का दरवाजा ले जा।
جا کے لگا دے، تیار ہوگی 350 سال، دوسری روایت ہے 750 سال میں تیار ہوئی، پوری روح زمین سے سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے اس کی بادشاہی یمن پہ تھی۔ نیا جملہ دینے لگا ہوں، یمن پہ تھی۔ یہ اپنی فوج لے کے آیا نا، اللہ نے کہا اسرائیل دروازے پہ روح قبض کر لے، روح قبض ہو گئی۔ کہا میکائیل دی رب جلیل کیسے زمین میں چھپا دے، زمین پھٹی، جنت ارم اندر چلی گئی، زمین مل گئی۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا یہ جنت ارم زمین پہ قرآن کا ذکر ہے، بنائی شداد نے تھی پسند اللہ کو آ گئی، کہا یہ کھلتی کب ہے، کہا 15 شعبان کو، کہا اس میں جائے گا تو، کہا جو میرے بیٹے قائم کی غیبت کا انتظار کرے گا۔ اوہ ہوئے 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 ہوئے، اور متقین جنتوں میں ایک جنت نہیں، یار غور فرمائے، جنات جمع کا سیغہ، میرے پاس وقت تھوڑا میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، جنات جمع کا سیغہ، ایک بندہ ہوگا جنت میں جانے والا، آپ ہوں شادی ہو سارے سبھی جائیں گے، جو بغیر شادی علی کو مانے گا وہ جائے گا، جو کہے گا علی مجھ جیسا اسے جہنم نے کہا تو میرا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن بھی تو چاہیے نا ہمیں، اللہ کرے جلدی جلدی جہنم کا ایندھن پورا ہو جائے، ہماری جان تو چھوٹ جائے نا یار، ایسے ہی رہنا۔ متقی نہروں والی جنتوں میں، مولا سے پوچھا کیا متقی ایک جنت زیادہ، میرے امام مسکرا کے کہتے ہیں یہ اقرار ولایت علی کا صلہ، اللہ نے تمہیں زیادہ جنتیں دی اس لیے چاہے تو اپنے پاس رکھو، چاہے تو بغداد کی گلیوں میں بیچ دو۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، متقین جائیں گے فقط متقین، تو جب تک رہے ہو بیٹھو، اکیرہ تو یار اکیرہ تو وعدہ تو آٹھے میں شاہ جی میں تے پڑھا گا، یہ تو ہمارا بھائی ہے نا، ادھر نے وعدہ پکا ہے، شاوڑا کو بھی کی طرح نہیں، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اپنے والد میرے والد صاحب کے لیے کہ حافظ حضرت صاحب بھی، وہ میں انشاءاللہ ان کے کل پرسوں نے بتاؤں گا کہ وہ اگر جیسے ٹائم ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، اور سید ریاض حسین رضوی صاحب سے بھی میں نے وعدہ لیا انشاءاللہ وہ بھی یہاں آئیں گے، آپ لوگوں کی چہروں کی زیارت ہوگی۔ چلو ایک جملہ دیکھتے ہیں آپ کیسے سنتے ہیں، پھر جشن کو بناتے ہیں، جشن کا ماحول بنا کے سیدوں کو دیور سیدوں کی جوتیوں کو سلام کر کے جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے، پھر سن لو، جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے، امام کہتے ہیں وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں۔ سنیے وہ گھر بھی بیٹھا رہے، علی ہم علی ہم علی ہم علی ہم علی ہم، آپ سلامت رہے، رزق دینے علی۔ اچھا ابھی بھی بندوں کو ابھی بھی شک ہے، شک والا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہاں جی دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤ، اللہ جسم رکھتا ہے، مشکل بات کرتے ہیں، 14 کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا دیکھو 14 کو پہچانو مجھے، کتنی آسان بات میں بھی بندے نہیں بولے، میرے بھائی آپ نے دیکھنا کہا دیکھو 14 کو مانو بھی مجھے پہچانو بھی مجھے، کیونکہ شیعہ جتنے بیٹھے ان کا عقیدہ اللہ جسم نہیں رکھتا، قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا، مظہر علی ہے، ہر وقت سامنے علی ہوں گے، بس علی ہی سامنے ہوں گے، اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن عرش پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ اللہ بیٹھے گا، اللہ کے وزن سے کرسی کیا کرے گی؟ کانپے گی، شور مچائے گی، چوں چوں کرے گی۔ آئے اپنے بھائیوں کو قومی امن کمیٹی پنجاب علماء مشائخ کا چیئرمین مرتضی مہدی پیغام دینے لگا، اہل سنت بھائیوں ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم نہیں رکھتا، لیکن جو قیامت والے دن عرش پہ کرسی پہ بیٹھ
باقی ذاکرین کے لیے خطبہ کے لیے آسانی پیدا کرنے لگا. یہ باہر ہوتا میں ماحول کسی اور انداز میں بناتا, کیونکہ سمیٹ کے اندر آئے ہیں, تھوڑا سا ماحول اس طرح تھا کا جو بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لے, وہ گھر بھی بیٹھا رہے, رزق دینے علی. میرے مولا کا ایک ماشکی تھا, میرے مولا کا ایک ماشکی تھا. ماشکی سمجھتے ہو نا, پانی آپ اکیلے داد دیں تو مجھے خوشی ہوگی. اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا ساقی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا, اتنا پیارا میرا جملہ کھا گیا. ہائے ہائے, اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو توحید کے بدن کا, توحید کا بدن کون ہے؟ مولا علی. میرے مولا علی نے بظاہر دنیا سے پردہ کیا, تیاری کمیونیکیشن کی. یہ اکیلے بندے کو سلام ہے, یہ بھائی سامنے بیٹھے نا, شاید آپ کے پورے مجمع میں سے یہ بھائی اکیلا بندہ بظاہر نہیں بولا. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ علی 13 رجب کو آئے یا حسین 3 شعبان کو آئے اور 21 رمضان اور 10 محرم کو چلے گئے, تو میری طرف سے ایڈوانس یا علی مدد ہے, مجھے نہ بلایا کرو. اگر علی 13 رجب کو آئے, آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اگر حسین 3 شعبان کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کیونکہ آدم کہہ رہا ہے یا اعلیٰ بحق علی یا قدیم علیہ بحق حسین. ماننا پڑے گا, ابھی آدم نہ تھا, علی بھی تھے, حسین بھی. یا تو دعائیں پڑھنا چھوڑ دو, اللہ دعا مانگی تھی نا, آئے ہیں کہا تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے, تو محمود ہے یہ محمد ہے. معلوم ہو گیا نا, بظاہر آتے ہیں اور بظاہر چلے جاتے ہیں. بظاہر علی نے پردہ کیا, دوسروں کی حکومت آئی جن کے نام سے نہیں, یہاں سے نہیں لینے چاہیے, ایمن حضور کے نام نہیں لینے چاہیے, اتنا پاک ہے. انہوں نے آگے نا میرے مولا علی کے نوکر کو نوکری سے نکالا. میرا مولا کا نوکر غریب ہوا, غریب سے فقیر ہوا, فقیر سے فاقوں پہ آیا. جب فاقوں پہ آیا نا, ایک دن مولا علیہ السلام کے روزے کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے عشق میں فقیر ہو گیا ہو. یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہو, رزق دے یا موت دے. مظہر توحید علی ہے, نمائندہ توحید علی ہے, کہ رزق دے یا موت دے. کان میں آواز آئی, آپ سارے کہتے ہیں آواز آتا ہے, اب کان چاہیے دی آواز, کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا فَتَقْوَاهَا, ہم الہام کرتے ہیں. میرے مولا سے پوچھا گیا, یہ آیت الکرسی میں کہہ رہی ہے ہم الہام کرتے ہیں, کنہیں کرتے ہیں, کیا الہام کرتے ہیں؟ کہا الہام انہیں ہوتا ہے جو اقرار ولایت علی کر لیتے ہیں. شادی آیت الکرسی کو رکھ کے دیکھ لینا. ہائے ہائے, الحی القیوم, وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے. حی بھی علی کی وجہ سے ہے, قیوم بھی علی کی وجہ سے ہے. آئیے کبھی موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ بتائیں گے. بس یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہو, رزق دے یا موت. کان میں آواز آئی, میرا بندہ کچھ ہے نا علی کے بندے بھی. ہائے ہائے, کسی نے تو کہا تھا بندہ مرتضیٰ علی ہستم. جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی کے بھی بندے ہیں وہی بول پڑے, باقیوں کو معاف کی ہے. کہا جی میرا بندہ, رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. شرط ہے. جی مولا شرط کیا ہے؟ کہ کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ. کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ, تجھے رزق بھی دوں گا, تجھے شاہی بھی دوں گا. اس نے کاسا اٹھایا, آ گیا کوفے کے بازار میں. میرے مولا علی کا نوکر ماشکی صدا لگا کر رہا ہے کوئی جو علی کے نام پہ
क्रूजर से उतरा, बाबे सदाव साहब के डेरे से गले में कासा डाला, सेवन की गलियों में मांगता है, अली के नाम पे भीख दो, अली के नाम पे भीख दो। मैंने कहा शाह जी, वो 1500 एकड़ जमीन का मालिक 4.5 करोड़ की लैंड क्रूजर अली के नाम पे भीख मांगता है। कहा पे साहब, शाही उसी को मिलती है जो अली के नाम पे मांग लेता है। ओए होए होए होए, शाही बड़े खानदान से नहीं, उसी को मिलती है। बस बैठने लगा, जो अली के नाम पे, उसने अली के नाम की भीख दो, अली के नाम पे खैरात दो। आप अभी नासबी की दुकान पे, नासबी समझते हो, बस समझी लो, तर्जमा नहीं करना। आजकल हालात ठीक नहीं, ठीक है ना। जो भी नासबी जरा है वो है। नासबी की दुकान पे आकर था, अली के नाम पे भीख दे। उसने ना अपने गले में से दाएं हाथ डाल के ना पैसे निकाले। शादी बड़ी प्यारी बात है, उसने गले से पैसे निकाले ना, निकाल के ना अली के नौकर की तरफ बढ़ा के कहता है, तुझे देता हूँ खैरात, भीख देता हूँ, अली के नाम पे नहीं। जो इशारा समझेगा उसे सलाम करूंगा, अली के नाम पे नहीं, पीरों के नाम पे। ओए होए ओए होए, तुम्हारी जिंदगी हो गए, जिला को समझ गया, अली के नाम पे नहीं। सुनिए शादी, आपने देखना कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया, वरना मैं आलम वाले मौला से दुआ मांगू। जब कहा ना अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे दूंगा। अली का नाम करके क्या काम कर, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे। बस बैठ लो, 5 मिनट में खत्म। आप सलामत रहे। अच्छा, अभी भी बंदे सोचते रहे कि दाद देनी है कि नहीं। अरे मीर, आपने गौर फरमाया थी, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। अगले जुमले पे मुझे नहीं, अली के नौकर का दाद दो। अली का नौकर कहता है, तू मुझे क्या भीख देगा जो खदीजा के बर्तन बेच के गनी हो गया। ओए होए, कोई हुआ था जो सैयदों की दादी के झूठे बर्तन बेच बेच के गनी हुआ। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो, जश्न वाला माहौल बन गया। अब मेरे पास आने वाले जाकर ये नहीं कहेंगे मजमा ठिल्ला बोलेंगे कैसी मौलवी। भीख अली के नाम पे मिलती है। आजो आजो आजो, कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी हो गई। आजा आजा, अली के नाम पे लेने आया है, कोई बात नहीं। आजो आजो, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। काली के नाम पे दे। अली वाला मेरे साथ जरूर बोलेगा, जो सोचता है वो मेरे साथ आया ही ना करे, मुझे सुना ही ना करे, उसे आने की सहमति नहीं कि मुर्तजा को सुनने जाना। जो अली वाला मेरे साथ बोले, अली का नौकर कहता है, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क में अली ना हो। ओए होए, दुनिया शादी देखन कबूल है, हाय हाय, रौनक लग गई है। उस रिस्क से मौत अच्छी। बेहद वालों ने गौर नहीं किया, सियालकोट वाले ने कर लिया। तखय्युल अली के नौकर से लेके कहा, इकबाल ने उस रिस्क से मौत अच्छी। ठीक हो गया जनाब, तो क्या साल हो गया, साल हो गया। अली के नाम पे देता है, अपने पास रख, मांगना अली के नाम पे। उसने कासा उठाया, कूफे की गली में आ गया। कूफे की गलियों में सदाएं लगा के माँ बहनों मुर्शिदादियों के नाम का एक जुमला कूफे की गली में आके कहता है कोई जो अली के नाम पे भीख दे। मैं से भीख कह रहा हूँ बार बार, हाँ भिखारी भीख से निकला है, तो हम अली के दर के भिखारी हैं। वो मेरे वाले साहब कल यहाँ पढ़ रहे थे सराइकी में, मुल्तान में, कि हम आले मोहम्मद के दर के ढाडी हैं। मैं क्यों क्यों मैंने समझ नहीं आई, मैं उन्होंने पढ़े हैं कल। मैं रस्ते पूछा, मैं तो सही ढाडी क्यों है।
دھاڑی وہ ہوتا ہے جو آل محمد کے در پہ ڈھول لے کے مبارکباد دینے چلا جائے. ہم تو وہی ہے نا جناب, ہم تو آل محمد کے در پہ صرف صدا لگا کے, ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کی قسم ہمارا سب کچھ آپ ہی کے در سے ہے, آل محمد کے در سے ہے نا. جا کے صدا لگا کے کوفے کی گلی میں کہتا ہے کوئی 5 منٹ شارٹ اینڈ شارپ ختم, کیونکہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. میں نے آگے جا کے جھلکل ان سے 10:30 کا وعدہ جناب پہنچ جائیں گے 20 منٹ میں. خیر ہے, علی کے نام پہ بھیگ لو. ایک علی والی نے سن لیا, دروازے پہ آتے کہتی ہے او فقیر کس نام پہ مانگتا ہے؟ علی کے نام پہ خیرات, نام علی آنا تھا, اپنی سونے کی پھالیاں اتار کے کہتی ہے کیا علی کے نام کی خیرات لے جا, علی کے نام کی خیرات لے جا. اس نے خیرات دی نا علی کے نوکر کو, خیرات دی نا. آگے سے علی کا نوکر کہتا مولا تجھے رزق بھی دے شاہی بھی دے, رزق بھی دے شاہی بھی دے. مسکرا کے کہتی ہے فقیر مانگتا مجھ سے ہے, دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے. علی کا نوکر مسکرا کے کہتا میرے مولا نے یہی کہا ہے. نام مولا آنا تھا نا بھائی جو, بھائی مولا کا ادھر آگے سے مسکرا کے کہتی ہے اگر علی نے کہا علی والا جھوٹا ہوتا ہی نہیں. علی والے کا کردار ہے, علی والے کی گفتار ہے, علی والے کی زبان ہوتی ہے. آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی ہو بالکل آسان ہو گیا. اس نے نا بس شارٹ اینڈ شارٹ, اس نے وہاں سے بالیہ بھی شکریہ ادا کیا, چلا آ گیا ناسبی کی دکان پہ جس نے علی کے نام پہ خیرات نہیں دی تھی. جملہ بڑا پیارا خطابت کا انداز ڈالا ہے. بالیہ لا کے نا ناسبی کو دور سے دکھا کے کرتے ناسبی. آگے سے علی والا کہتا ہے ناسبی تجھ سے تو وہ علی والی اچھی جس نے علی کے نام پہ خیرات دی. اب میں دیکھتا ہوں پہل والے کتنے عظیم مزادار اور کتنا عظیم سننے والے ہیں. اس نے دور سے دیکھ کے نا بالیوں کو پہچاننا شروع کیا. پہل والوں جس کے لگے ہو پہچان لیتا ہے. اور مولویاں نے بہتے لگ دے دے. آخری جملہ ختم ہو گیا تھا, آخری جملہ جی بالکل. آپ چلے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آخری جملہ بس یہ دیکھیں, یہ نشانی ہے. اب تھامن ملک پھر کے ایک نشانی رکھی. اس کا مطلب ہے 1-1.5 منٹ بعد مولوی گیا. اس نے نا بالیاں